اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر لم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پرندے بھی جو پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک اپنی تسبیح اور اپنی عبادت ہر ایک کو اپنی تسبیح اور اپنی عبادت کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے افعال کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے، پھر بادلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے بیچ سے برستی ہے، اور آسمان میں موجود بادلوں کے پہاڑوں میں سے اللہ اولے برساتا ہے، پھر جس کو چاہتا ہے اس کو اس کے ذریعے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان اولوں کو ہٹا دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک سے نگاہیں ختم ہو جائیں، نگاہیں اوجھل ہو جائیں۔ اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پھیرتا رہتا ہے۔ یقیناً ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے کچھ جاندار وہ ہیں جو اپنے پیٹوں کے بل چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 2 پیروں کے بل چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پیروں کے بل چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے سامنے ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئیں اور فرمانبرداری اختیار کی، پھر ان میں کی ایک جماعت منہ موڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مومن تھے ہی نہیں۔
اور جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں کا ایک گروہ منہ موڑنے لگتا ہے اچانک، اور اگر معاملہ یہ ہو کہ ان کو حق وصول کرنا ہو تب تو وہ رسول کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ظالم ہیں۔ مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ ان کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور گناہوں سے بچتا رہے گا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یہ منافقین بہت زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا تو وہ ضرور نکلتے ہیں۔ اب کہہ دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت سب کو معلوم ہے، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر کوئی منہ موڑے تو آپ پر اسی چیز کا بوجھ ہے جس کی ذمہ داری رکھی گئی، اور تم پر ان چیزوں کا بوجھ ہے جس کی ذمہ داری تم پر ہے، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت حاصل کر لو گے، اور رسولوں کے ذمے صرف اور صرف کھلے طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور اب تک ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ باضابطہ کچھ لوگ ادھر آ جائیے نا، آپ لوگ ایک دو آدمی اٹھ کر ادھر آ جائیے، آپ ٹھیک جگہ بیٹھے ہیں۔ جی، سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور اتنی صورتوں کی تفسیر پڑھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عام طور پر صورتوں کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں اس میں ایک خاص مضمون یہ ہوتا ہے کہ آخر میں چل کر تمام تر باتوں کو پیش کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو گنواتا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے اس اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ سورہ نور کا ایک بنیادی مقصد تھا عفت و عصمت کو فروغ دینا اور بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام۔ اس سلسلے میں کئی طرح کے احکامات ہمیں اور آپ کو ملے، اور یہ بات بتلائی گئی کہ تمہارے دل کے اندر فطری نوری ہدایت ہم نے رکھ رکھی ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے تو پھر تم ایک سچے مومن اور مومن کامل بن کر ابھرو گے۔ یہ ساری باتیں آ چکی۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں اس میں آگے چل کر تو ایک منافق اور یہودی کے جھگڑے کی قصے کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا اظہار ہے، اور آخر میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے، اور اگر کوئی اس سے منہ موڑے گا تو وہ اس کے ذمے ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا بوجھ اسی کو اٹھانا ہے۔ لہذا سب سے پہلے آیت کے اندر یہ بات کہی گئی، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے، آسمان اور زمین کے اندر جو چیزیں بھی موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وہ پرندے جو آپ کو پر کو پھیلائے ہوئے آسمانوں میں اڑتے ہوئے دکھتی ہیں نا، وہ پرندے بھی اللہ کی پاکی اور اس کی تسبیح کے اندر اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ لہذا کہا کل قد علم صلاتہ و تسبیح، اور یہ بات بھی جان لو کہ یہ سب کے سب اپنی تسبیح اور اپنی عبادت کے طریقے سے واقف ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کے تسبیح و تقدیس کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ جیسے انسان عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں، تو دیگر مخلوقات کا بھی اپنا اپنا کیا ہے، ایک طریقہ ہے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں۔ آپ سورہ کہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں غالباً وہ آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی پاکی بیان کرنے کے طریقے کو سمجھ نہیں پاتے ہو، تم ان کے طریقے کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی ہر چیز اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان
کر رہی ہے اور اس کا طریقہ اپنا اپنا مختلف ہے اور انسان ان طریقوں سے واقف نہیں ہے۔ اب کیا طریقہ ہے، اس کو لے کے دو طرح کی تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے تو یہ رکھا ہے کہ جن کاموں کے لیے ان کو رکھا ہے وہ تو کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی خاص طریقے ان کی عبادت کے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں، اس کے علاوہ جو اور مخلوقات ہیں ان کا معاملہ اس سے تھوڑا برعکس ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو جن کاموں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ان کاموں کی طرف رواں دواں ہے، ذرہ برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورج کو ایک کام دیا ہے کہ روشنی تمہیں پھیلانی ہے، تو آج تک کبھی آپ نے سنا کہ سورج نے روشنی پھیلانے سے انکار کر دیا یا چھٹی مانگی؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا نہیں ہوا۔ سورج اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، چاند کا جو کام ہے اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، آسمان کا جو کام ہے اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، مٹی کا جو کام ہے وہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ دیگر مخلوقات کو اللہ نے جو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں اس میں وہ رواں دواں ہے، نہ اس میں وہ کوتاہی کرتا ہے، نہ اس کی طرف سستی پائی جاتی ہے، نہ وہ ذرہ برابر بھی کسی طرح کی چھٹی یا اس طرح کے کام کو اپنے کام سے وہ جان چراتا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہی ان کی عبادت ہے، جن کاموں کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ کام وہ بحسن خوبی ادا کر رہے ہیں، یہی ان کی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے سب کے اندر ان کے اعتبار سے حس موجود ہے، شعور موجود ہے۔ جیسے ہم اور آپ چیزوں کا احساس کرتے ہیں نا، چیزوں کا سمجھتے ہیں، ویسے ہی دیگر جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں سب کے اندر حس کا مادہ موجود ہے۔ اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ جان موجود ہے، ہر چیز کے اندر جان موجود ہے۔ لہٰذا جب ہر چیز کے اندر جان اور حس اور شعور موجود ہے تو وہ اپنے اسی شعور کے مطابق اللہ کی عبادت اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ آگے سمجھ میں، ہر ایک مخلوق کی اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا طریقہ مختلف، اور ہو سکتا ہے جس کے اندر جتنا شعور ہے اسی کے اعتبار سے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ لہذا کہا واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں نا دنیا کے اندر مخلوقات، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ واقف ہے۔ اس وقت کا جان لو آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل۔ تو لہذا عقل مندی یہی ہے کہ جس کو بادشاہت حاصل ہے، جس کو سارا کمال حاصل ہے، وہی کیا کرے؟ ان سب چیزوں کے اندر لگ جائے۔ بھائی اتنا صبح صبح چائے بنانا مطلب بہت ضروری ہے کیا؟ 10-15 منٹ بولی رکنے کے لیے آواز ہونے لگتی ہے فوراً۔ اب میں کر رہا ہوں، دیکھیے برتن کی آواز آ رہی ہے نا، 2-4-10 منٹ تو رکا جا سکتا ہے نا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ چائے وغیرہ بنے گا۔ 10 منٹ تو صبر سے یہاں پر بیٹھا جائے۔ فی الحال جو لوگ خدمت میں ان کو بتائیں، آپ جو لوگ خدمت میں ان کو یہ بات بتائیں کہ دیکھیے ہر چیز کا اپنا ایک کیا ہے؟ وقت اور طریقہ ہے، اسی اعتبار سے اس کام کو انجام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ذرا سے بھی کوئی چیز کان میں آتی ہے اور اس کا اثر پڑنے لگتا ہے فوراً بولنے اور سوچنے اور سمجھنے میں۔ بہرحال تو دوسری بات کیا کہی گئی کہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت کس کو حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر بھی جانا ہے۔ لہذا جب اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو وہ کام کیا جائے جس سے وہ اللہ راضی ہو۔ عقل مندی اسی میں نا ہے، جس اللہ کے پاس جانا ہے، جس کے یہاں جانا ہے، جس کو حساب و کتاب دینا ہے، جو ہمارا مالک اور خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، تو عقل مندی ہے کہ اسی کے مطابق زندگی گزارا جائے تاکہ اس کے سامنے جانے کے بعد کسی قسم کی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد کہا دیکھو ایک اور قدرت کی نشانی دیکھو، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یہ وہ قدرت کی نشانی جو ہم اور آپ بارہا موسم برسات کے اندر ادراک جس کا کرتے ہیں۔ کیا کہا دیکھو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہکاتا ہے؟ دیکھا آپ نے ابھی سائیکلون آیا تو آپ دیکھتے ہوں آسمان کے اوپر بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ تو یہ جو جا رہے ہیں ان کو پیچھے سے ہکانے والی ذات کون ہے؟ اللہ خود بخود ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم ان بادلوں کو چلا رہے ہیں آسمان کے اوپر، فضا کے اوپر ان بادلوں کو چلانے والے، ادھر سے ادھر لے جانے والا کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی طاقت دنیا کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کو کون ہکا رہا ہے؟ قرآن نے کہا اللہ۔ پھر ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ ایک بادل کو دوسرے بادلوں سے جوڑتا ہے۔ اب بتائیں نا ٹکڑے ٹکڑے بادل کے ہوتے ہیں، کبھی اگر ہوائی سفر ہوا ہو آپ کا تو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے
جب ہمارا بادل کے اوپر ہوتے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹکڑا ٹکڑا بادل کا آپ کو ونڈو سے دکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس چیز کو دیکھنے کے لیے کبھی کیا کرنا چاہیے؟ ہوائی سفر بھی کرنا چاہیے. زندگی کے اندر موقع ملے تو ہوائی سفر بھی کر لینا چاہیے. لوگ پیسہ جمع کر کر کے رکھے رہتے ہیں، لیکن پیسہ خرچ کرنا، ارے کم سے کم خود کے پیسے کے اوپر خرچ کیجیے. تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوگا نا، تھوڑا سا اڑ لیجیے گا. تھوڑا سا آسمان اوپر سے بھی دنیا کو دیکھنے کا کیا ہوگا؟ موقع ملے گا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بہت قریب سے ادراک کرنے کا موقع حاصل ہوگا. لہذا کہا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان بادلوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. اس کے بعد ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ اس کو تہ بتہ گھٹاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے. دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ گھٹائیں چل رہی ہیں. دیکھتے ہیں نا ہم اور آپ، جب بہت زیادہ موسلا دھار بارش ہونے والی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بالکل کالی کالی گھٹائیں چل رہی ہیں. یہ کالی کالی گھٹائیں دراصل بادل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے دراصل؟ بادل کو یہ اللہ گھٹاؤں میں تبدیل کر دیتا ہے. فتح الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے بیچ سے برس رہا ہوتا ہے. برستی ہے کہ نہیں بارش؟ ہمارا آپ جو دیکھتے جو پانی نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ انہی بادلوں کے درمیان سے پانی زمین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. یہ سارا نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے بعد وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ مِن بَرَدٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، پھر اللہ آسمانوں میں موجود بادلوں کے جو پہاڑ ہیں، جو بڑا بڑا بادل آپ کو دکھتا ہے، پہاڑوں کی طرح دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ تو یہ جو پہاڑ کے پہاڑ آپ کو دکھتے ہیں بادلوں کے آسمانوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے کبھی اولا بھی برساتا ہے. کیا برساتا ہے؟ اولا ہی برساتا ہے. اب اس اولے کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، کہ وہی اولا کسی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور اللہ انہی اولوں سے کسی کو محفوظ کر دیتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، جس سے اللہ چاہتا ہے اس سے ان اولوں کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے انہی اولوں کے ذریعے مصیبت پڑ جاتی ہے. پورا کا پورا کھیت ختم، ایک اولے پڑے پورے کے پورے سال کی محنت پر کیا ہو جاتا ہے؟ پانی پھر جاتا ہے. کسان کے لیے وہی اولا کیا بن جاتا ہے؟ مصیبت اور پریشانی کے سبب بن جاتا ہے. اور وہی کشمیر میں چل جائیے تو بہت سے لوگوں کے لیے یہی اولے انجوائے اور لطف کا سامان بن کر ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے کہا یکاد ثنا برق یذهب بالابصار، ایسا لگتا ہے کہ اس بجلی کی جو چمک ہے اس سے انسان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت تیز سے بجلی چمکتا ہے تو فوراً آنکھ کیسا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں لگ رہا ہے کہ آنکھ کی روشنی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا یقلب، یہ تو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہو رہا ہے کہ پہچانو اللہ کی ذات کیسی ہے، اور پھر پہچان کر اس اللہ کی طرف اپنی قدم کو بڑھاؤ. کہا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے. کیا مطلب؟ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن چھوٹا اور رات بڑی، کبھی دیکھتے ہیں کہ رات چھوٹی اور دن بڑا. یعنی کبھی اللہ رات کو لمبا کر دیتا ہے اور دن کو چھوٹا، کبھی دن کو بڑا اور رات کو چھوٹا. آج کل دیکھیے رات بڑی ہو رہی ہے تو دن چھوٹا ہو رہا ہے. 2-2.5-3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے دن بڑا ہونے لگے گا اور رات سمٹنے لگے گی. کبھی ہمارا دیکھتے ہیں کہ ابھی رات تھی اور ایسی رات تھی، اتنی زبردست گھٹا تھی، اگر آپ 2:30-3 بجے اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کبھی صبح ہوگی ہی نہیں. اتنی خطرناک قسم کا اندھیرا اللہ اسی آسمان کے اوپر چھا دیتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر اب جا کر آپ دیکھیے تو آپ کو ایسا معلوم ہو، اگر کسی نے کبھی رات نہیں دیکھا ہے تو وہ آسمان کو دیکھ کر کبھی اس بات کا یقین ہی نہیں کرے گا کہ کبھی اس کے اوپر اندھیرا بھی چھایا ہوگا. بتائیے جس طرح کی روشنی ہوتی ہے 10-11-12 بجے، اس سے لگتا ہے کہ یہ شام ہوتے ہوتے بے نور ہو جائے گا، اور پھر اس بے نوری کو اللہ اتنا روشن کر دیتا ہے. یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ ہی رات اور دن کو کبھی رات کو لاتا ہے، کبھی دن کو لاتا ہے، کبھی دن کے بعد رات کو، رات کے بعد دن کو. یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. لہذا اللہ نے کہا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، ان تمام چیزوں میں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، بینائی والوں کے لیے بہت سا عبرت کا سامان موجود ہے. جب انسان ان سب چیزوں کے اندر دیکھے، اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے تو اس کے خالق تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے راستے کیا ہوتے ہیں؟ ہموار ہوتے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو میری قدرت کی نشانی دیکھو. اللہ نے زمین کے اندر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. اس چیز سے پیدا کیا اللہ نے؟ پانی سے بنایا. آپ کہیں گے مٹی سے ہی بنایا؟ بہت سی جگہ آپ نے سنا ہے نا کس چیز اللہ نے پیدا کیا؟
مٹی سے پیدا کیا. تو انسان کے تخلیق میں پانی اور مٹی سے ہم لوگ غذائیں حاصل کرتے ہیں، پیداوار، اسی کو کھاتا ہے انسان، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی نطفے سے انسان تیار ہوتا ہے. تو یہ جو مٹی کے اندر جان پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے بتائیے؟ پانی سے. تو اس اعتبار سے انسان کی اصل کس کو بتائی گئی؟ پانی کو بتلائی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر چلنے والے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. اب فمنہم من یمشی علی بطنہ، اب اس زمین کے اندر موجود کچھ تو مخلوق ایسے ہیں جو اپنے پیٹوں کے بل چلتے ہیں. کیسے چلتے ہیں؟ پیٹوں کے بل. کبھی سانپ کو دیکھا ہے آپ نے؟ سانپ کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ اپنے پیٹوں کے بل چل رہا ہوتا ہے. مگرمچھ کو آپ نے دیکھا ہے کیسے چلتا ہے؟ وہ اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ مخلوق وہ ہیں جو 2 پیروں کے بل چلتے ہیں. انسان کتنے پیروں کے بل چلتا ہے؟ 2 یا 4؟ ہاں 2. چلیے اسی طریقے سے ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ مخلوق وہ ہیں جو 4 پیروں کے بل چلتے ہیں. کچھ جاندار وہ ہیں جو 4 پیروں کے بل چلتے ہیں. اونٹ 3 یا 4، گائے، بھینس اور دیگر جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں وہ کتنے پیروں کے بل چل رہا ہوتا ہے؟ 4 پیروں کے. اللہ نے کہا یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عقل مندی یہ نا کہ اسی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے، اسی اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو معبود حقیقی جانا اور سمجھا جائے. یہ بیوقوفی ہوگی کہ اس کو چھوڑ کر انسان اپنا کوئی نیا راستہ دنیا کے اندر بنائے اور اس کو اختیار کرے. اللہ نے کہا دیکھو لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے تمہارے سامنے ایسی ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی. دیکھا ابھی آپ نے آسمان، زمین، مخلوق، بادل، بارش، سب چیز کو اللہ نے ہمارے سامنے کیا کی؟ کھول کر بیان کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جان لو صراط مستقیم تک اللہ جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے. لیکن شرط یہ کہ اس انسان کے اندر بھی تڑپ ہدایت کو حاصل کرنے کی، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے اس کا مخلص ہونا، اس کے لیے اس کا اپنے اللہ سے مانگنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرط ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے ہدایت کو حاصل کرنے کی. اس کے بعد ایک واقعہ ہے اسی کے سلسلے میں، اور اسی کے ضمن میں باقی آگے کی باتیں اللہ اس رسول کی اطاعت کے. واقعہ یہ تھا کہ ایک منافق تھا بشر نامی. کیا نام تھا؟ بشر نامی ایک منافق تھا. مجھے لگتا ہے کہ آپ اور ہم اگر اردو کی دوسری، غالباً اردو کی دوسری یا تیسری میں یہ واقعہ موجود ہے. اردو کے دوسری یا تیسری کتاب جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا بچپن میں، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ایک منافق تھا، کیا نام تھا اس کا؟ بشر. اس کا ایک یہودی سے ایک زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا. اس کا ایک یہودی سے ایک زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو یہ جو منافق تھا یہ غلط تھا اس معاملے میں، یہ جھوٹا تھا. اصل مالک یا اصل حق کس کو تھا؟ یہودی کو تھا. لہٰذا جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے یہ کہا کہ ایسا کرو. یہودی کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے تو بالکل حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کریں گے. لہذا اس یہودی نے یہ کہا کہ ایسا کرو، اس مقدمے کو لے کر ہم کہاں چلتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. یعنی اس کو دعوت دیتا ہے کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر اس مقدمے کا ہم فیصلہ کرواتے ہیں. اب بشر نامی جو یہ منافق تھا، تو منافق کا دل کے اندر تو بیماری ہوتی ہے. منافق نامی اسی کا ہے جو لوگوں کے سامنے کیا کرے؟ اپنے ایمان کا اظہار کرے اور بیک میں کیا ہو؟ وہ کفر اور نفاق کو اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوا ہو. اور ایسا جو منافق ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے. تو اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر وہاں جاؤں گا تو میرے خلاف فیصلہ ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، تمہارے یہودی میں ایک بڑا عالم ہے کعب ابن اشرف. کیا نام تھا اس کا؟ کعب ابن اشرف. چلو اسی کے پاس چل کر کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرواتے ہیں. اسی کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ دیکھو ان کا حال کیا. کہا دیکھو وَيَقُولُونَ، یہ منافقین کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا، کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں کو
مانتے ہیں. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک, اور ان سب کے کہنے کے باوجود ان میں کی ایک جماعت منہ موڑ لیتی ہے. یعنی یہ منافق دیکھو, جب ان سے فیصلہ کہاں کروایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول کے پاس کہا جا رہا ہے چلو, تو فوراً منہ موڑ کر کہاں جانا چاہ رہے ہیں, یہ یہودی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. اللہ نے کہا حقیقت یہ ہے وما اولئک بالمؤمنین, یہ لوگ حقیقت میں مومن ہی نہیں. اگر یہ مومن ہوتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اللہ اس کا رسول کیا فیصلہ فرماتا ہے, اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, نہ یہ کہ وہ کسی یہودی کو اپنا فیصل بنا رہا ہوتا. کہا دیکھو وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, اور جب انہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف چلو, جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف پکارا جاتا ہے تاکہ رسول لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تاکہ رسول کے درمیان کیا کرے, فیصلہ کرے. اذا فریق منهم معرضون, تو اچانک ان میں کا ایک جماعت کیا کرتا ہے, اپنا منہ موڑنے لگتا ہے اور رخ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے یہودی کے پاس جانا پسند کرتا. کہا دیکھو حقیقت یہ ہے وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, اگر معاملہ ایسا ہو کہ ان کو حق وصول کرنا ہو, یعنی اگر منافق حق پر ہو اور منافق کو حق مل رہا ہو, تب تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں. یعنی منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں لگتا ہے کہ حق پر تو ہم ہیں, فیصلہ ہمارے موافق ہوگا, تب تو دوڑتے ہوئے کہاں آتے ہیں فیصلہ کروانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن جہاں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف جاتے یہودی کے پاس. کیوں؟ تاکہ یہودی کچھ پیسہ ویسا لے کے ہمارے موافق فیصلہ کر دے گا. کہا افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں کے اندر روگ ہے, امیر تابو, یا انہیں کوئی شک ہے اللہ اس کے رسول کو لے کے, اب یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یا انہیں اس بات کا اندیشہ اور ڈر اور خوف ہے کہ اللہ ان کا رسول ان کے اوپر ظلم کر دے گا کسی مسئلے کو لے کر. تین ہی بات ہو سکتی ہے, یا تو ان کے دل کے اندر خود بیماری ہے جس کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں, یا ان کو شک ہے اپنے معاملے کو لے کر یا اللہ اس کے رسول کو لے کر, یا کہ انہیں اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے اوپر ظلم کریں گے. قرآن کا بل ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اولئک هم الظالمون, یہ لوگ ظالم, یہ خود ظلم کرنے والے ہیں. یہ منافقین اصل میں کیا ہیں, ظالم ہیں. ظالم اللہ اس کا رسول نعوذ باللہ نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ اس کے رسول کو لے کسی قسم کا انسانوں کو شک اور تردد اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیدا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نا, اور ان سے کہا جا کہ شرعی عدالت میں چلیے, کہاں چلیے, شرعی عدالت میں, تو نہیں جانا چاہیں گے, کورٹ کچہری میں جانا چاہتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے جو دنیاوی عدالت ہے یہاں غلط ہونے کے باوجود بھی اپنے حق میں فیصلہ کروایا جا سکتا ہے. پیسے کے بل پر وکیلوں اور ججوں کو خریدنے کے بل پر اس طرح کی چیزوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر اپنے موافق فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن شرعی عدالت میں جائیں گے تو فیصلہ تو وہی ہوگا جو برحق ہوگا. اللہ نے کہا دیکھو اس کے بالمقابل انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. دیکھیے اس کو کہتے ہیں ہدایت کا نہیں ہونا ہے. ایک مطلب مثال سمجھیے, ایک صحابی بیٹھ کے تفسیر سن رہے تھے یہاں پہ, اٹھ کر گئے, اب گئے تو خالی ادھر ادھر کر رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہے. اب وہاں پر اٹھا رہے ہیں, گندگی ہے کہ کیا ہے, ادھر ادھر ان کی نظر پڑ رہی ہے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ بے توفیقی ہو کر یہاں پر کوئی دوسرا ارجنٹ کام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں, وہ جا کے ادھر ادھر چکر کاٹ رہے ہیں. سامنے قرآن کا بیان ہو رہا ہے, اس کے باوجود اس کو کہتے ہیں توفیق کا نہ ہونا. ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. توفیق اگر مل جائے گی نا تو قسمت چمک جائے گی, اور توفیق نہیں ہوگی نا تو کعبہ کے قریب بھی گھر ہوگا نا, نماز پڑھنے کی توفیق اگر نہیں ہوگی تو کعبہ کے قریب گھر ہو کر یہ منافقین تھے. یہ مدینہ میں گھر تھا ان کا, جس بشر نامی منافق کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا گھر کہاں تھا, مدینہ منورہ میں گھر تھا. تو مدینہ اور مکہ میں بھی گھر ہوگا, اور اگر توفیق خدا کی نہیں ہوگی تو زندگی یوں ہی گزرے گی بیرا روی میں. اور اگر توفیق ہو جائے نا تو اندلس کے پہاڑ پر بھی کوئی ہوگا نا تو اللہ اس کے رسول کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو ان کے بالمقابل مومنین کی بات ایسی ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان مومنین کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اس کے رسول کے درمیان فیصلہ کرے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. یعنی مومن ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہوتا ہے. اللہ اس کے رسول اس کے حق میں جو فیصلہ کر دے اس کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتا. اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کیا ہیں, کامیاب ہیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے بہت اہم آیت ہے, کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی رسول کی بات مانے، اللہ سے ڈرے اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیے کامیابی کا مدار ان چار صفات پر ہے۔ جس بندے کے اندر یہ چار صفات حاصل ہو جائے گا وہ بندہ کامیاب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کا ڈر اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچے۔ اس کے مطابق جو بندہ زندگی گزارے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ اس چاروں چیزوں کی بالکل الگ تفسیر کی ایک صاحب نے۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ان کے بغل میں آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ وہ شخص رومی تھا، دہقانی، انتہائی لمبا چوڑا۔ اب وہ شخص آیا تو نماز پڑھنے لگا، تو نماز کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سے، اس نے کہا کہ میں اسلام لے آیا۔ کہا کیسے اسلام لایا تم؟ کہا اسلام اس طور پر لایا کہ میرے یہاں ایک مسلمان قیدی تھا، میں توریت، زبور، انجیل کا عالم ہوں، لیکن میں اسلام نہیں لایا تھا، لیکن میرے یہاں ایک مسلمان قیدی تھا، وہ مسلمان قیدی ہمیشہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھتا تھا، اس آیت کو سننے اور سمجھنے کے بعد میں اسلام لے آیا، کیونکہ جو تعلیمات اس آیت کے اندر دی گئی ہے وہ تمام دنیا کے اندر بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ دین و شریعت کا بالکل کیا ہے؟ وہ خلاصہ اعظم علیہ السلام سے لے کر آپ کے نبی تک جو بھی پیغام بھیجا گیا اور جو دین بھیجا گیا اس کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے اس ایک آیت کے اندر۔ پھر اس رومی نے یہ آیت تلاوت کی، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ پھر اس نے تفسیر کی، کہا دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس میں فرائض الہیہ آ گئے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ نے شریعت کے اندر کیا کر رکھا ہے، فرض اور واجب کر رکھا ہے، وہ سب آ گیا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی تمام چیزوں کو جو شخص کیا کرے، ادا کرے۔ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اس کے اندر سنت رسول آ گیا، اللہ کی اطاعت میں فرائض الہیہ آ گیا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں تمام سنن اور نوافل آ گیا۔ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، کس چیز میں؟ اپنی ماضی کی گزرے ہوئے زندگی کے سلسلے میں۔ آدمی ماضی میں بہت کچھ کرتا ہے، بہت سا گل کھلا رہا ہوتا ہے، آج دکھتا ہے آپ کو آدمی کی ٹوپی، داڑھی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بہت ساری چیزیں، ورنہ آپ اس کی ماضی کی زندگی میں جا کے دیکھیے تو بہت سا اس نے گل کھلا رکھا ہے، بہت سا ظلم و زیادتی کا وہ شکار ہے، بہت سا حرام کاموں کا اس نے ارتکاب کر رکھا ہے۔ تو اپنے ماضی کے سلسلے میں ڈرے، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقِي، اور آنے والے اب جو زندگی ہے اس میں اللہ نے جن چیزوں سے منع کر رکھا اس نے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ پوری دین کا خلاصہ۔ فرائض الہیہ کو پورا کرو، سنت رسول کی ادائیگی کرو، اپنی گزری ہوئی زندگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور آنے والی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یہ پورے دین کا خلاصہ، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کیا ہوں گے اصل میں؟ کامیاب ہوں۔ اس کو اللہ نے کہا دیکھو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَأَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کے سامنے بہت زوروں سے قسم کھاتے ہیں، بہت طاقت لگا کر بہت مضبوطی سے قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا تو فوراً نکل جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ جب جہاد کا حکم نہیں ہوتا تھا، کہیں غزوہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نکلنا نہیں ہوتا تھا، تب تو یہ منافقین مدینہ منورہ میں کہتے تھے کہ اگر ہمیں موقع مل جائے جہاد میں جانے کا تو ہم سب سے صف اول میں کھڑے رہیں گے۔ کہاں کھڑے رہیں گے؟ صف اول میں کھڑے رہیں گے، بس حکم کا ہم انتظار کریں گے، حکم ملے گا اور ہم خروج کر دیں گے۔ یہ کہا کرتے تھے، یہ کہاں؟ ایسے عام حالات میں۔ اور جہاں جہاد کا حکم آیا، کسی غزوہ میں جانے کا موقع آیا، یہ طرح طرح کے بہانے کر کے ان غزوات میں جانے سے اپنا پیچھا چھڑانا شروع کر دیتے تھے۔ اور جو عام دنوں میں کہتے تھے قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم جہاد میں جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ بہت سے مطلب آپ کو عام لوگوں میں ہی ملیں گے، کچھ کام آپ شروع کیجئے تو 4-10 لوگ ایسے ملیں گے، بس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، امام صاحب آگے بڑھیے تو ایک دم پورا علاقہ کو ہی مسلمان بنا دینا ہے۔ اور جہاں آپ کام شروع کیے پتہ چلا کیا ہوا، ٹائے فش۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ آپ گاؤں مسجد کا کام شروع کیجئے، ہر آدمی لے گا بس وہ میناری کھڑا کر دے گا، اور جب مسجد کا کام شروع ہو گیا تو اس سے آپ 10 روپے لینا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
بولے گا 2 گھنٹہ تھوڑا ٹائم دو اپنا مسجد کی نگرانی میں، تب دیکھیے اس کے اپنے گھر کا اور دکان کا ادھر کا ادھر کا بہانہ اور مصیبت، ساری دنیا کی مصیبت، لگتا ہے بیچارہ وہی غم کا مارا ہے۔ یہ ساری جو ہے نا بہت سی ایسی صفات ہیں جو منافقوں کی صفت تھی، وہ مومنوں کے اندر بھی داخل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان سب صفات سے حفاظت فرمائے۔ کہا دیکھیے یہ لوگ قسم کھاتے کیا کہتے ہیں، اگر ہمیں حکم دیا جاتا تو ہم بھی کیا کرتے، نکل جاتے۔ قرآن نے کہا قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، انہیں کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت سب کو معلوم ہے، تم کتنا اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہو اور حکم آ جانے کے بعد کتنا جہاد میں نکلتے ہو، یہ سب کو کیا ہے معلوم ہے، لہذا ڈینگے نہ مارو اور عام حالات میں بھانجو مت، جان لو ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر۔ اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے رسول کی کیا کرو، اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اس کے بعد بھی کوئی منہ موڑ کر بھاگتا ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، اگر اس کے بعد بھی کوئی منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے تو وہ جان لے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، کہ نبی کی ذمہ داری جتنی تھی اتنی کی نبی بوجھ اٹھائے گا، نبی انہی چیزوں کا بوجھ اٹھائے گا، انہی چیزوں کا نبی کو وہاں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے جتنی اس کے اوپر ذمہ داری رکھی گئی تھی۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر ان چیزوں کا بوجھ ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم اگر نہیں مانو گے تو ایسا نہیں کہ تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے نبی اور رسول سے پوچھا جائے گا، تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے نبی اور رسول سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کا اور رسول کا یا آگے چل کے دعوت دین کے کام کرنے والے کی جو ذمہ داری ہے وہ ان ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی مان رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں، راستے پر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ زبردستی لانے کی ذمہ داری داعی کی یا رسول کی یا نبی کی نہیں ہے، اور ان سے پوچھ بھی نہیں ہوگی، ان سے پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ وعلیکم ما، بلکہ ان کی ذمہ داری خود ان کے سر ہے، اس کا بوجھ وہ خود اٹھائیں گے۔ لہذا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور جان لو اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت حاصل کر لیں گے، اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق انسان زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے گا تو انسان کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسولوں پر تو صرف اور صرف کھلے طور پر اللہ کے پیغام کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ رسول اور نبی اسی چیز کا مکلف ہوتا ہے، اور داعی بھی اسی چیز کا مکلف ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک بس پہنچا دے، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اس کا قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا معاملہ ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اب داعی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا پیغام کیوں نہیں پہنچایا، لہذا کیونکہ رسولوں کی ذمہ داری اللہ نے کیا رکھی ہے، صرف یہ رکھی ہے وہ کھلے طور پر اپنا پیغام پہنچا دے۔ کوئی اگر نہیں مان رہا ہے تو ان رسولوں کا کچھ نقصان اور بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو انسان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔